السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع پس تو دعا کر لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج وہ نکالے، لنا ہمارے لیے، یخرج لنا وہ ہمارے لیے نکالے، مما اس میں سے جو تم بتو اگاتی ہے، الارض زمین، تم بت الارض اور جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا اپنی ترکاری سے، وقثائہا اور اپنی ککڑی سے، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ قال اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون کیا تم بدلے میں مانگتے ہو، الذی وہ چیز جو ہوا ادنا کم تر ہے، ادنا ہے، بالذی اس چیز سے ہوا خیر جو بہتر ہے۔ کیا تم بدلے میں وہ چیز مانگتے ہو جو کم تر ہے، کس کے بدلے میں؟ بہتر کے بدلے میں۔ اہبطوا تم اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے، ما سألتم جو تم مانگتے ہو، یعنی فلاں شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر تمہارے لیے وہ ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ وضربت اور مسلط کر دی گئی، ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، ذالک یہ، بانہم اس لیے کہ وہ کانوا وہ تھے، یکفرون انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین نبیوں کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، ذالک یہ، بما اس وجہ سے کہ عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا اور وہ تھے، یعتدون حد سے بڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں بھی یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پر کون کون سے انعامات کیے گئے تھے، اور ساتھ ہی ان کی بداعمالیوں کا تذکرہ کیا۔ تو اس سے پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا جاتا تھا، اسی طرح ان کے لیے پتھر سے 12 چشمے نازل کیے۔ تو آگے انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کیسے کی، کیسے کون سی ان کی بدعمالی اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم روزانہ ہی ایک ہی کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی ایک ہی کھانے پر اب ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کھانے تو 2 طرح کے تھے، من اور سلوہ، لیکن انہوں نے اس کو ایک ہی قرار کیوں دیا؟ اس وجہ سے کہ روزانہ یہی کھانے کو ملتا تھا، اس لیے انہوں نے ایک کھانا اس کو کہا ہے کہ ہم روزانہ ایک جیسا ہی کھانا کھا رہے ہیں، تو اب ہم اس پر صبر نہیں کریں گے۔ یعنی پرندوں کا گوشت اور صحرا میں جو جڑی بوٹیاں ان کے لیے اگتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بہت بڑی نعمت تھی اور صحت کے لیے بہترین غذا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں فری میں یہ مل رہا تھا، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، پھر انہیں آزادی بھی حاصل تھی، فراغت بھی حاصل تھی، جس میں وہ علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کی تیاری کر کے عزت و اقتدار حاصل کر سکتے تھے۔ مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی اور ان چیزوں کا تقاضا کرنے لگے جس میں وہ زمانہ غلامی میں عادی ہو چکے تھے۔ تو اس لیے پھر اس کے لیے کھیتی باڑی میں مشغول ہونا پڑنا تھا، اور ہمیشہ فاتح قومیں جو ہیں مفتوح قوموں سے وہ کرواتی ہیں کھیتی باڑی، فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتی ہیں، جس میں مکمل مشغولیت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ذلت اور مسکنت یعنی محتاجی نکلتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 195 ہے، اللہ نے فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو۔ اسی طرح احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ہل اور کھیتی باڑی کا کوئی اوزار دیکھا؟ تو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل هذا بیت قوم الا ادخلہ اللہ الذل، یہ چیزیں، یہ کھیتی باڑی کے اوزار کسی گھر میں داخل جب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نہیں ہم مطلب نکال سکتے کہ کھیتی باڑی حرام ہے، بلکہ اس حدیث اور آیت کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس میں ایسا کھو جانا کہ دین کے احکام کو چھوڑ دینا، جہاد کو ترک کر دینا، تب یہ باعث ذلت بن جاتا ہے۔ جب کھیتی باڑی میں اتنا مشغول ہو جانا کہ دین کے احکام کو پیچھے کر دینا، جہاد کو ترک کر دینا، تب یہ حدیث اس شخص پر آتی ہے کہ جب بھی یہ کسی گھر میں چیزیں داخل ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ذلت داخل کر دیتے ہیں۔ کب ہوگی یہ حدیث؟ جب کھیتی باڑی میں اتنے مشغول ہو گئے کہ دین کے احکامات کو بھلا دیا۔ تو بنی اسرائیل پر جب انہوں نے اس چیز کا مطالبہ کیا تو انہیں یہ دے دیا گیا، فرما دیا گیا جاؤ فلاں شہر میں اتر جاؤ، وہاں پہ جو جو تم سوال کرتے ہو تمہیں مل جائے گا، تم کھیتی باڑی کرو گے، محنت کرو گے۔ تو بنی اسرائیل کے اس مطالبے کے نتیجے میں ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ فلاں شہر میں اتر جاؤ، تو اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے؟ ٹھیک ہے، ابن عباس نے کہا اس سے کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مصر مراد لیا ہے، فرعون والا مصر، جس میں وہ پہلے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ وہ جب وہ غلام تھے، فرعونیوں کی مطلب غلامی میں تھے، تو تب وہ مصر شہر میں یہ کاروبار کیا کرتے تھے، یہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد مصر ہے، کہ تم مصر میں اتر جاؤ۔ اسی طرح فومیہا جو ہے نا گندم، تو اس کا بعض مفسرین نے معنی لہسن بھی کیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس سے مراد گندم لی ہے اور بعض نے لہسن مراد لیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی خصلت بتائی کہ یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نبی تو قتل ہوا ہی نہیں ہے، تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہود کے ہاتھوں مطلب ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے تو آپ فرماتے تھے کہ عائشہ میں ہمیشہ اس کھانے کی تکلیف محسوس کرتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور یہ وقت ہے، یعنی آپ نے موت کے وقت کہا تھا، یہ وقت ہے کہ میں اس وقت بھی زہر سے اپنی دل کی رگ کا کٹ جانا محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خود بائبل میں بھی زکریا علیہ السلام کا قتل موجود ہے، یحییٰ علیہ السلام کا قتل بھی لکھا ہوا ہے، یعنی انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی، محتاجی مسلط کر دی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اگر میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے انعامات کیے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان انعامات کی قدر نہیں کی، شکر گزاری نہیں کی، جس کے بدلے میں ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو صحیح معنی میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔